حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک رہے، لاٹھی پھینکی اور ایک دم اژدہا بن جائے اور وہ تیز دوڑتا ہو، وجود میں بھی بڑا ہو اور اس کی حرکت بھی تیز ہو، تو یہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ کوئی جادو نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹے، منہ موڑا۔ اللہ نے فرمایا آپ آگے بڑھیے اور اس سانپ سے نہ ڈریے، کیونکہ آپ کو امان دیا گیا ہے، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو تجربہ کرایا گیا تھا کہ لاٹھی پھینکو اژدہا بن گیا، کیونکہ دربار میں جا رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ یہ معجزہ ہم دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور میں کہوں 1.25 لاکھ کم و بیش تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی معجزہ ایک طرف، اس پر پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی، حکم ہوا کہ اس میں ہاتھ ڈالے۔ آپ کا ہاتھ باہر نکلا تو چمکیلا اور روشن تھا، یہ کوئی بیماری کی طرح نہیں تھا جیسے کوئی داغ پڑ جاتا ہے، یہ روشن تھا، چمکدار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور مصر پہنچے۔ جب آپ مصر آئے، اللہ تعالی فرماتا ہے قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا، مارا، اس کو مکہ مارا تھا، اس کی جان چلی گئی، تو یہ لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا دیجئے، بھیج دیجئے کہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ یہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے، تو اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے، رسول بنا دیجئے میری مدد کے لیے، میری اگر ذرا زور سے کہہ دیں، میں جب کہلواتا ہوں کوئی مقصد ہے آپ کے ذہن میں ڈالنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے بھائی کو رسول بنا دیجئے میری مدد کے لیے، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اونچی، وہ میری مدد کرے، میری تائید کرے۔ اللہ کا نبی اللہ سے کہہ رہا ہے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیں، تو اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اچھا اب سنیں اللہ جواب کیا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ میرے بھائی کو رسول بنا دیجئے، بھیج دیجئے میری تصدیق کرے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما
سلطانا، فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے، تیرے بازو کو تیرے بھائی سے کیا دیں گے؟ قوت دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو وہ تم دونوں کو کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ بِآیاتِنَا، ہماری نشانیوں کی وجہ سے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غلبہ پائیں گے، غالب آئیں گے۔ یہاں تک آپ نے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا نا ابھی پہلے صرف مفہوم، بعد میں پورا واقعہ، پھر اس کے ساتھ میں جزیات بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے مدد مانگی، یا اللہ میرے بھائی کو رسول بنا دے، بھیج دے اس کو، میری تائید کرے گا، ورنہ یہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے، یا اللہ مجھے بھائی کے ذریعے مدد دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے۔ بھائی کی مدد کیا ہوتی ہے، بھائی کون ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ بھائی کا مددگار ہوتا ہے، بھائی کا، ایک بار پھر کہیے۔ اب آپ کا آپس میں اپنے بھائیوں سے کیا تعلق ہے وہ آپ غور فرما لیں۔ بھائی پہ مقدمہ کر رہے ہوتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ بھائی کا مددگار ہوتا ہے۔ ہم بھائی کہتے ہیں اردو میں، اخی کہتے ہیں عربی میں، برادر انگلش میں، برادر ہی فارسی میں۔ یہ رشتہ کیسا ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ کو واقعات سناؤں تو آپ کو پتہ چلے۔ ہم لوگوں نے دنیا سے اتنا پیار کر لیا کہ اب ہمیں روحانیت، اخلاقیات، نیکیوں سے اتنا تعلق نہیں رہا۔ زندگی پیاری ہو گئی، موت سے ڈرنے لگ گئے، مجاہد بننا اب پسند نہیں ہے۔ نعرے لگانے پڑیں لگا دیں گے، ریلی نکالنی ہے نکال لیں گے، جلوس نکالنا ہے نکال لیں گے، بینر اٹھانا ہے اٹھا لیں گے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے کا شوق جان جانی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بستر پہ جائے، سفر میں جائے، نیند میں جائے، کہاں جائے پتہ ہے؟ اگلے سانس کی خبر ہے؟ اونچی۔ اللہ کی راہ میں جان نہیں دینی۔ اس وقت فلسطین کو ضرورت ہے، ہم لوگ نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ دنیا پیاری ہو گئی، دولت پیاری ہو گئی۔ جس کو اللہ کی راہ میں، کیونکہ آپ نے وہ آیت سنی ہوئی ہے سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اے میرے حبیب فرما دیجئے اگرچہ تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان کنبہ، بیویاں، کمایا ہوا مال، تجارت اور پسندیدہ مکان، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد سے پیارا رشتوں کو ہونا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آئی؟ کیوں نہیں نکل رہی آواز؟ کے لازمی بات ہے، کہہ دیں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ قرآن ہے،
اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے رشتے زیادہ پیارے ہیں، تجارت زیادہ پیاری ہے، مال زیادہ پیارا ہے، مکان زیادہ پیارے ہیں، تو کیا فرمایا؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آپ کے پاس آپ کا ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں، کس کا دیا ہوا ہے؟ شاعر نے کہا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کی راہ میں جان دے دیں تو وہ بھی ہماری نہیں، رب کی دی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی جان اس کی راہ میں قربان کر دیں تب بھی حق ادا نہیں۔ اور ہمیں جان پیاری ہو گئی ہے، موت سے نفرت ہے، مرنا ہے، مرنا ایک حقیقت ہے، یہ ٹل سکتی۔ اللہ کی راہ میں جائے گے، یہ جان جائے گی تو آخرت کامیاب ہو جائے گی، لیکن ہم دنیا میں گم ہیں۔ اب ہمیں جان پیاری ہے تو ہم اب بس لڑنا جانتے ہیں آپس میں، رشتہ داروں سے، دوسروں سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ مسلمان دیکھو نبی کے لیے مرنے کو تیار، نبی کے لیے لڑنے کو تیار، نبی کے لیے مال قربان کرنے کو تیار، مگر نبی کی باتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ سوچو آج ہمارا کردار کیا ہے، ہم کہاں چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب غیروں پر ہمارا رعب نہیں رہا۔ پہلے ان پر ہمارا رعب تھا، اب ہمارا رعب کیوں نہیں ہے؟ ہمارا حال عجیب ہو گیا۔ تو ہم اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رعب ہو تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنا کردار درست کرنا ہوگا۔ ہمارے تاجر ہوں، ہمارے دفتروں والے ہوں، فیکٹریوں والے ہوں، کیا بنا رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ تو بھائی بھائی ہوتا ہے، رشتوں کی قدر ہونی چاہیے، رشتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے، تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، ہماری نشانیاں تمہارے پاس، تم نے ڈرنا نہیں ہے، جو لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے وہ بھی غالب آئیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لائے، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو آگے سے جواب کیا ملا؟ یہ تو بناوٹ کا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں ایسا نہیں سنا۔